اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایام عزا ہمارے درمیان سے گزر رہے ہیں اور اس ایام کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو جو تشکیل دیا ہم لوگوں نے اور نشر کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ اٹھا سکیں، اور یقین کرتے ہیں کہ واقعی آپ اس پروگرام کے ذریعے واقعی آپ کی اصلاح ہو رہی ہوگی اور بہت فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ مسلسل 3 ایپیسوڈ پیش کیا ہم لوگوں نے، آج ہمارا یہ 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ عزاداری ریاکاری کے ساتھ نہ ہو، دکھاوے کے ساتھ نہ ہو، فضول خرچی، حرام کاری، دل دکھا کر کے کمپٹیشن، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی۔ عزاداری اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور، کیا رابطہ ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ آج اس مقصد، اس منزل تک عزاداری کے ذریعے ہم کیسے پہنچیں، کچھ اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس سے پہلے استقبال کرتے ہیں علی جناب مولانا علی عباس خان صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا ٹھیک، عزاداری ہو رہی ہے واقعی، اور بڑی زوردار ہو رہی ہے، ہر علاقے میں ہو رہی ہے، اور کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جو سال بھر نہیں آتے ہیں پردیس سے وطن میں، وہ وطن میں آ جاتے ہیں اس خاص موسم کو، یعنی اس عزاد کی اگر دیکھا جائے اس میں۔ لیکن عزاداری کس طرح سے کیا جائے، کر تو سبھی رہیں، کس طرح سے کیا جائے کہ مقصد تک بڑی آسانی اور جلدی سے پہنچ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین۔ دیکھیے، معمولاً ایک کام کو اپنے کمال تک پہنچانے کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں۔ 3 اسٹیج سے گزرنے کے بعد وہ کام اپنے کمال تک پہنچتا ہے اور اس کا صحیح نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اچھا، پہلا اسٹیج ہوتا ہے کہ ہم اس کام کی ضرورت، اہمیت، فائدہ یہ آ کے سمجھائیں۔ ابھی کچھ ہو نہیں رہا ہے، صرف ہم آ کے بتاتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ دوسری اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ کام شروع ہوتا ہے، پھر جی، جب لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے، شروع ہوتا ہے، اور دھیرے 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 وہ آگے اپنے پھیل جاتا ہے۔ اور اسی کے درمیان ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو پھیلایا جائے۔ تیسرا اسٹیج آتا ہے کہ اب یہ غور کیا جائے کہ صحیح کوالٹی میں ہو رہا ہے یا نہیں۔ صحیح بات، پھر آگے اس پہ توجہ دی جاتی ہے کہ اب پھیل گیا، اب دیکھیں صحیح سے ہو رہا ہے یا نہیں، کوالٹی پہ تو اثر نہیں پڑ رہا ہے، جو مقصد تھا وہ کہیں فوت تو نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اب پھیل چکا ہے۔ اگر ہم غور کریں تاریخ میں تو عزاداری کے ساتھ بھی یہی 3 اسٹیج ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا اسٹیج ہے عزاداری کی اہمیت اور عزاداری کا فائدہ، عزاداری کی ضرورت، کہ جس کو جناب آدم کے زمانے سے شروع کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، کہ امام حسین کے اوپر روح اور فلاں اور روایات آئیں، اور پھر اس کے بعد ہر امام نے آ کے اس کی تاکید کی اور اس کی ضرورت کو آ کے بیان کیا۔ اس کے بعد ہمارے علماء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، انہیں خدا غریق رحمت کرے، اور جو باقی ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ آمین آمین۔ انہی نے اس کو آ کے پھیلایا، جی، باقاعدہ پھیلایا، خرچ کیا، اس کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی محنت کی، قربانیاں تک دیجیے، بہت بڑی بڑی قربانیاں تھیں کہ یہ پہنچے لوگوں تک، اس کو کریں۔ اب دھیرے دھیرے وہ زمانہ آ رہا ہے کہ ہم اس بات کے اوپر توجہ دیں، کیسے کریں، اب اس کی کوالٹی کے اوپر آگے توجہ دیں۔ جی جی، کیونکہ الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو شاید دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، پہنچ چکا ہے۔ اب کوالٹی پہ کیسے، ضرورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے، سب اہمیت کو سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، اور وسیع پیمانے کے اوپر الحمدللہ یہ کام ہو رہا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اس کی کوانٹٹی میں کوئی کمی نہ آئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایک شہر میں 10 مجلسیں ہوتی ہیں
تو اگلے سال 9 ہو جائیں. نہیں نہیں, اس 10 کو بچائیں, کیونکہ ہمیں اس کو اور بڑھانا ہے, ہم اس کو اور آگے لے جانا ہے. مگر کوالٹی کے ہاں, ساتھ. اب دیکھیں ہم کس مرحلے کے اوپر ہیں. جی صحیح. اب ہمارا مرحلہ کون سا ہے؟ کیا واقع غور کریں, اگر 10 سے 11 کرنے میں کوالٹی پہ اثر پڑ رہا ہے تو رک جائیں, اسی 10 کو مینٹین کریں. مینٹین کریں, اس کو سنبھالیں, اور جب سنبھال لیں تو پھر اور آگے بڑھیں, کیونکہ ابھی پہنچ رہا ہے. اس بات کا اگر اس بات کے اوپر اگر ہم غور کر لے جائیں تو اب ہم اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم آگے اس بات کے اوپر غور کریں گے کہ عزاداری تو ہم کر رہے ہیں جی ہاں. اور ثواب بھی لے رہے ہیں الحمدللہ. جی. آگے اس بات کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم جو پبلک آ رہی ہے اس کو کہاں لے جا رہے ہیں. پہلے جو ہمارا پہلا سیشن ہوا تھا مقصد عصا کا, اس میں نے عرض کیا تھا اور ناظرین کو یاد ہوگا انشاءاللہ تاکید کی تھی کہ یہ جو 3 حصے ہوتے ہیں عزاداری کے, جی. سامعین, سننے والے لوگ, اور منتظمین, جو انتظام کر اور رہے ہیں. مقررین, ہاں. یہ جو 3 حصے ہوتے ہیں, سننے والے اور انتظام کرنے والے, اور مجلس پڑھنے اور والے. آگے جو ہے وہ حال مجلس ہو, نوحہ ہو, مرثیہ ہو, جو بھی ہو, جی جی خطاب کرنے والے. جی. ان تینوں میں سب سے اہم کردار منتظمین کا ہے, انتظام کرنے والوں کا. کیونکہ اگر منتظم نہیں ہے تو سامع بھی نہیں ہے, صحیح بات ہے. منتظم نہیں ہے تو مقرر بھی نہیں ہے. سب سے اہم کردار منتظمین کا ہے. درخواست تھی اور میں نے اس بات کو کہا تھا کہ منتظمین اس بات کے اوپر آ کے غور کریں کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جس محلے میں 10 دن لگاتار مجلس ہو رہی ہے, جی. وہ جوان جو 10 دن تک کے فرش اعضاء کے اوپر آ کے آنسو بہا کے جا رہا ہے, ثواب تو اس نے کما لیا, کمال حاصل کیا یا نہیں کیا؟ اور وہ کیسے حاصل ہو؟ وہ کوالٹی سے حاصل ہوگا. اب جو ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے, کون سی عزاداری ہمیں ظہور کے دروازے سے نزدیک کر سکتی ہے. جی. وہ عزاداری کے جس کے اندر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سپاہی بنانے کی صلاحیت ہو. صلاحیت ہو. جب تک وہ بنیں گے نہیں وہ آئیں گے کیسے؟ وہ کیسے بنیں گے؟ وہی چھٹے امام کی والی بات کہ اگر ان بھیڑ یا بکریوں کے لیبر کے اتنے بھی لوگ تیار ہو جائیں تو میں کھڑا ہو جاؤں. تو ہمیں یہ کرنا ہے نا. یہ کون کر سکتا ہے؟ کیا سوائے عزاداری کا آپ پاس کوئی اور پلیٹ فارم ہے؟ نہیں ہے. یہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, بن بلائے لوگ آ جاتے ہیں. نمازی بنائے گی تو یہی بنائے گی, ہاں. روزے دار بنائے گی تو یہی بنائے گی, بنا رہی ہے. اگر باحجاب بنیں گے لوگ تو اسی سے بنیں گے. جی. یہ جو بعض آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ سوال رکھا تھا کہ بھائی کیوں محرم آتے یہ سب باتیں شروع ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس سے بڑا سنگ کیمیا ہے ہی نہیں, اور دشمن جانتا ہے اس کو قاعدے سے. ہمارے پاس اور کوئی ہے ہی نہیں راستہ کہ ہم آ کے یہ کہیں کہ یہ ایک ایسا دریا ہے کہ جس کے اندر ہر چیز پاک ہو جاتی ہے. صحیح. لہٰذا ہم اس کے اوپر زیادہ آ کے کنسرٹ کرتے ہیں, زیادہ آ کے اس کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی کیوں اتنی بڑی نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہو, سسٹم سے کیوں اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہو کہ بھائی ایک ایسا پروردگار نے تمہیں نعمت سے نواز دیا ہے, ایک ایسی چیز تمہیں عطا کر دی ہے کہ جس کے اندر ہر کمال کی چیز تمہیں ملنے والی ہے, جس کے اندر انسان اگر ایک بار غوطہ لگا لے تو ایسا طیب و طاہر ہو کے نکلتا ہے کہ پھر وہ سیدھا اپنا رابطہ اس کے وقت کے امام سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا تھا شاید پچھلے ایپیسوڈ میں, کچھ نہیں, عزادار بنیے, عزادار بنیے, عزادار بنیے. یعنی دشمن اس چیز کو سمجھ کر کے عزاداری پہ پابندی ہر طرف لگوانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ پاتے دوست کون ہے دشمن کون ہے, ہاں. کون کس لباس میں آ کے اس عزاداری کو بگاڑ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے جو ہے مثال کے طور پر عزاداری کے کسی حصے میں آ کے شدت دکھا دی تو بہت بڑا عزادار ہو گیا. کس کے سینے کے اوپر ہاتھ مار لینا یہ عزاداری نہیں ہے. ایسا ہاتھ سینے کے اوپر پڑے کہ سینے کے اندر حب الہی اتر جائے, یہ عزاداری ہے. سبحان اللہ. عزاداری کو نماز سے ٹکرا دینا عزاداری نہیں ہے. عزاداری کو ایسے منظم کرنا کہ مجلس ختم ہو اور صف جماعت کھڑی ہو جائے, یہ عزاداری. اس کے عبادت کو عبادت سے متصل کر دیا جائے.
دوسروں کے حقوق کو چھین کے آزاداری نہیں ہو سکتی. کیا آپ آزاداری بھی کر رہے ہیں، دوسرے آپ کو کچھ کہہ بھی رہے ہیں دل میں، ٹھیک ہے سامنے کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں لیکن دل میں کہہ رہے ہیں. خیر قانون توڑ رہے ہیں. جی. قانون توڑنا آپ کے مراجع کے نزدیک حرام ہے، کسی بھی ملک کا ہو. دیکھیے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے، تو کیا اس کا غلط راستے پہ چلنا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم بھی چلیں اس کے اوپر؟ اسلام میں بالکل نہیں. ہم کیوں ایسا کریں، وہ تو ایسا کرتے ہیں. بھائی وہ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ صحیح کام نہ کریں. اگر وہ اپنے کسی کام کے ذریعے سے دل آزاری کرتے ہیں تو کوئی یہاں کوئی مقابلہ اور مسابقہ تو ہو نہیں رہا ہے کہ ہم بھی وہی کر کے ان کے دلوں کو ایذا و اذیت پہنچائیں. اور ذریعہ آزاداری کو بنا کر کے. اور اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا عجیب کام ہے، بہت کتنی تعجب کی بات ہے کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے، کس طرح سے ممکن ہے. ہمیں اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، ہمیں اپنے جذبات کو آگے ٹھنڈا کرنا ہے یا اپنے جذبات کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ہماری کی آزاداری کے اندر اس بات کا غور کریں، ویسے آزاداری کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں جیسا خدا چاہتا ہے، جیسا ہمارے مراجع اجازت دیتے ہیں. ایسا جذبات پہ کنٹرول کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کربلا تلوار توڑ دیجئے، یا حضرت عباس علیہ السلام کو وہ جنگ کی اجازت وہ نہیں ملی. نہیں، یہی مثال دیکھیں آپ کربلا میں. آئیے کربلا سے آزاداری سیکھیے. جی. جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کے علاوہ جی. امام حسین علیہ السلام کو تو بہرحال ایک عظیم شخصیت ہے، سورج ہیں کربلا کے. کیا کوئی ایسی ذات ہے کربلا میں کہ جس کے جذبات، جس کی بہادری، جس کی شجاعت اس کو بلا رہی ہو کہ آؤ جنگ کرو، جنگ کی طرف بلا رہی ہو؟ کوئی ہے؟ یعنی جناب عباس علیہ السلام کے علاوہ کوئی اتنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی کو اس مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. دوسرے تو آ کے شریک ہو گئے، اس کو تو ولادت سے پہلے شریک کیا گیا. جی جی. دوسرے تو بعد میں آ کے شریک ہوئے ہیں. لیکن ایک انسان ایسا ہے کربلا میں کہ جس کو اسی مقصد کے لیے آ کے جس کی ولادت ہو رہی ہے، جس کی خلقت ہو رہی ہے، تو اس کا تو سب سے زیادہ حق تھا کہ وہ آ کے جنگ کرتا. بے شک. اور وہی جنگ نہیں کر رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ جذبات کو کس طرح. یہ ہے کربلا. اور یہی ہے آزاداری. آزادار بننا پڑے گا. میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، شاید ہمارے ناظرین نے کہیں ملاحظہ کیا ہو، اکثر باتیں سننے میں آ جاتی ہے، جذبات کچھ اس طرح سے ابھر جاتے ہیں. کبھی کبھی دو گروہ، یعنی ایک مذہب کے دو گروہ ہو گئے، دونوں نے وہاں پہ مجلس سیم وقت پہ، ادھر بھی انہوں نے سیم وقت پہ، اور اسپیکر کا رخ ان کا ادھر سے ان کا ادھر سے، دونوں ڈسٹرب ہو رہا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. لیکن جو بانیان مجلس ہیں ان کو تسلی مل گئی، ہم نے اپنی کر لی. وہی آئیے بانیان کے اوپر، وہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اگر بانیان کنٹرول کر لیں جی تو آگے خود بخود کنٹرول ہو جائے گا. آخر یہ بتائیے ذاکر خود سے ممبر پہ جاتا ہے یا بانی مجلس اس کو لے کے جاتا ہے؟ بانی مجلس ہی تو لے کے جاتا ہے. ٹائم بانی مجلس دیتا ہے یا ذاکر خود چنتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو مجلس منعقد کروا رہا ہے سب کچھ تو بانی مجلس ہی کر رہا ہے. تو بھائی اگر آپ انتظام صحیح سے کر رہے ہیں تو پھر کیوں دوسرے کو اجازت ملے گی کوئی ایسی بات کہے؟ صحیح. کیوں؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو فرش عذاب بچھا رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہا ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ ہمیں اس آزاداری سے حاصل کیا کرنا ہے. وہ سمجھتا بس یہی فرش عذاب بچھا دینا میرا مقصد ہے، اور اپنی ہار سمجھتا ہے کہ اگر اس ٹائم ہمیشہ ہوتی تھی، اگر نہیں کیا آگے پیچھے ہو گئے تو کوئی مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم یہی نہیں سمجھ پائیں. بار بار میں آزاداری عبادت نہیں سمجھ پائیں، آزاداری مقصد نہیں ہے، نہیں سمجھ پائیں. ہم سمجھتے ہیں یہیں سب کچھ ختم ہو گیا. یہاں ختم نہیں ہوا، یہ شروعات ہے. جی یہ انسان کے معراج کی ابتدا ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے سفر، اور ہم یہاں پہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں آگے. یہی فنش ہو گیا پورا. یہ فنش ہو گیا. اللہ اکبر، خدا ہمیں توفیق دے. لہٰذا یہ جو بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ ہم کس طرح سے آ کے آزاداری کریں کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو، صرف ایک بات کے اوپر غور کر لیں، اس طرح سے آزاداری کریں جس طرح سے شریعت کہتی ہے، نہ کہ ہم کہتے ہیں.
جس طرح شریعت کہتی ہے. شریعت کبھی اجازت نہیں دیتی کہ کسی چیز کو حق سے ٹکرا دیا جائے. ہوں. دیکھیے ایک قانون ہے، وہ یہ حرام کام، غلط چیز جی. کبھی بھی اچھے مقصد میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتا. یہ قانون ہے قانون. ٹھیک ہے. عزاداری بہترین کام ہے. جی. کوئی بھی شریعت کے خلاف عمل اس عزاداری میں مددگار ثابت نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ امام حسین الگ ہو، خدا الگ ہو. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا. اگر امام حسین ابا عبداللہ ہیں ہاں. تو پھر ابا عبداللہ کی عزاداری میں اللہ کی مخالفت نہیں ہو سکتی. واہ. اگر ابا عبداللہ ہے تو اللہ. اگر امام حسین علیہ السلام عبداللہ نہیں ابا عبداللہ ہیں، ہوں. جتنے بھی بندگان خدا ہیں ان کے بھی وہ سرور و سردار ہیں، جی. تو ان کی عزاداری میں پھر اللہ کی مخالفت نہیں ہو سکتی. اور اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ عزاداری نہیں ہے. نہیں ہے. اگر حلال پیسہ نہیں لگ رہا ہے عزاداری کے اندر، عزاداری نہیں ہے، کسی حال میں نہیں ہے. قافلہ آتا ہے. جی آتا ہے. 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس. اچھا. 12ویں امام زمانہ علیہ السلام آپ کے سامنے پاس میں تشریف فرمائے. جی. طریقہ یہ تھا کہ جو لوگ مال و دولت لے کے آتے تھے امام کے پاس، ہدایہ لے کے آتے تھے، تو 11ویں امام کے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ امام بتاتے تھے، وہ لوگ دیتے تھے. اچھا. نہیں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آ کے اٹھا کے ایک ساتھ امام کو دے دیں. امام بتاتے جاتے تھے بھئی آپ فلاں محلے سے اتنا پیسہ لے کے آئیں، وہ امام کو دے دیتے تھے. فلاں شخص نے یہ دیا ہے، وہ دے دیتے تھے. تو طریقہ کار یہ تھا کہ امام پہلے بتاتے تھے، پھر وہ لوگ امام کی بتائی ہوئی فہرست کے مطابق جو چیزیں ہوتی تھیں وہ حوالے کر دیتے تھے. اچھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پر امام کو دے دیا، یہ اعجاز امامت تھا تاکہ سامنے والا بالکل اس کو وہ مطمئن رہتا تھا. تو جب آخری حجت کی ولادت ہو چکی تو یہ واقعہ کمال الدین اور تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے جناب اسحاق قمی کی روایت سے نقل کیا ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ امام کے پاس ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور جس کا چہرہ جو چاند کی طرح چمک رہا ہے. اور ہم جا کے سلام کیا، احوال پرسی کی. اب ہم انتظار کر رہے تھے کہ امام بتائیں تو ہم امام کی خدمت میں ہدایہ پیش کریں. ایک دم سے امام متوجہ ہوئے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف اور کہا نور نظر آپ بتائیے کہ یہ لوگ کیا لے کے آئے ہیں. اچھا. تعجب سے اب تو امام نے بتایا. امام نے پہلا جو مال بتایا، کہا تم اتنا مال، مثال کے طور پر یہ جو فلاں شخص نے تمہیں 200 دینار دیے ہیں، اس 200 دینار میں 10 دینار ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نشان مٹ چکا ہے، اور اس میں اتنا حلال کا ہے، اتنا حرام کا ہے. امام نے وہ پوٹلی لی. جی. وہ لیا پیسہ اور امام کے حوالے کیا. کہا بیٹا اس میں سے حلال اور حرام کو جدا کر دو. اچھا. امام نے جو حرام کمائی کے سکے تھے الگ کیے، حلال کمائی کے سکے الگ کیے. حرام کمائی کے سکے واپس کر دیے. کہا اس کو لے جاؤ، اس سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. اگر آپ یہیں خاموش ہو جائیں تو ہمارے ناظرین اب سمجھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. جس مال و دولت کو امام زمانہ قبول نہ کریں، اللہ اکبر، اسے حسین قبول نہیں کریں گے. کیسے کریں؟ بات ہے. کیسے کریں؟ غور کریں عزاداری میں کون سا پیسہ ہم لگا رہے ہیں. خمس دیا نہیں ہے، عزاداری میں لگائے پڑے. کیا امام قبول کریں گے اس عزاداری کو؟ جب خمس نہیں ادا کیا واجب، کسی کے بھی مال و دولت لے لیا، سود پہ بیاج پہ پیسہ چل رہا ہے اور اس کا فائدہ کہ بڑی بڑی مجلسیں کر رہے ہیں، کون سا پیسہ ہے؟ جو لے رہا ہے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اسے کیا پتہ. منتظم جو انتظام کر رہا ہے، جی جی، کون سا پیسہ لگا رہے ہو عزاداری میں؟ کون سا لگا رہے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے ہم مانگتے تھوڑی ہیں، دھی سے ڈال دیتے ہیں جیب میں. ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے. مسئلہ یہ جو کر رہا ہے عزاداری، وہ کون سا پیسہ لگا رہا ہے؟ اس میں سے بھی تو آ رہا ہے اب. ٹھیک ہے، اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ آ کے حلال پیسہ لگائے.
اس کو آ کے غور کرنا ہے کہ جو میں پیسہ اس میں خرچ کر رہا ہوں، ہوں، جو بھی پیسہ میں اس میں لگا رہا ہوں، تبرک میں لگا رہا ہے، کسی بھی چیز میں لگا رہا ہے، ہاں، وہ پیسہ حلال ہے یا نہیں؟ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو روایت ہے کہ نماز کو بھی منہ پہ مار دیا جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، عبادتوں کے سارے قوانین ایک ہی طرح سے چلتے رہتے ہیں. جیسے بتایا کہ ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ویسے یہ بھی ہوتا ہے، ہر عبادت یا قبول ہوتی ہے یا قبول نہیں ہوتی، یہ تو طے شدہ کہیں نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ عزاداری بھائی آپ کی طرف واپس لے جاؤ. جی بالکل بالکل ایسی بالکل عزاداری نہیں بالکل چاہیے. شرائط کے ساتھ نہیں ہوگی تو بالکل واپس کر دی جائے گی. واپس کیا کر دی جائے گی؟ اوپر ہی نہیں جائے گی تو واپس کیا کی جائے گی؟ شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے. دل آزاری ہوں، حلال ہے یا حرام؟ حرام، مومن کی دل آزاری کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مومن کی دل آزاری کر رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیسا ہو رہا ہے؟ اس سے پیغام پھیل رہا ہے یا بدگمانیاں بڑھ رہی ہیں؟ نہیں، مائک تو لگ نہیں ہے، مگر یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کی رعایت کی جائے جس کے بعد سے لوگ. وہی مسئلہ ہے بھائی، میں نے کہا نا، آپ قانون کو نہیں توڑ سکتے. جو قانون ہے، جو قانون کو آپ نہیں ایک توڑ جو سکتے. بارڈر بنا ہوا کہ کیوں آپ یہاں بارڈر تک بنا ہے؟ کریے. بھائی اگر ہر وقت یہ کام صحیح ہوتا تو یہ قانون ہی کیوں بنتا؟ ہاں صحیح بات ہے، کیوں یہ بنتا قانون اس لیے بنا ہے کہ ایک باؤنڈیشن ہے. ہے؟ جی 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 جی. اچھا یہیں پر میں ایک بات کہوں، دیکھیے ہم اس چیز کے ذریعے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں یا اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی اگر پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. جی. آپ زبردستی تو کسی کو پیغام پہنچا نہیں سکتے. نہیں. جو سننا چاہے گا وہ سن لے گا. صحیح بات. اور اگر اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اصلاح آپس میں بیٹھ کے کی جاتی ہے، مائک لگا کے نہیں کی جاتی. جہاں پر بھی آپ عزاداری میں قدم رکھیے، غور کریے. دیکھیے انسان جب اپنے محبوب کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتا ہے تو سب سے اچھی چیز آگے چنتا ہے. صحیح. چنتا یا نہیں چنتا؟ بالکل. یا بس جو بھی آیا ہاتھ میں بھیج دیا؟ ایسا تو نہیں ہے. ایسا نہیں. ہاں، سلیکشن جب ہوتا ہے. ہاں جتنا بڑا آپ کا دوست ہوگا، جتنا بڑا آپ کا محبوب ہوگا، اتنا آپ اس کے ہدیے کے لیے کیا کریں گے؟ انتظام کریں گے. کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے کوئی ذات ہے؟ اللہ. یہ عزاداری ہم انہی کے لیے تو کر رہے ہیں. بے شک. تو ہمیں آگے اس میں خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس میں کیا استعمال کر رہے ہیں. اچھا، اس سے بڑی بات تو یہ کہ ہم اکثر یہ نہیں کہتے ہیں کہ مولا حسین آئیں گے، ہم تو ان کی والد گرامی کو بلانے سلام کی اللہ کوشش. علیہ، ان کا نام لیتے ہیں. تو ان کی خدمت میں جو ہمیں پیش کرنا ہے اس کو کتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے. کون سا لباس ہم اس کے اندر پہن رہے ہیں. میں نے شاید کہا تھا، کچھ باتیں شاید تکراری ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال 2 سال پہلے کی باتیں. کوئی بات نہیں. تاکید کی تھی کہ عزاداری میں وضو کر کے جائیے، باوضو جائیے. کتنی تاکید کی تھی. صحیح. عزاداری عبادت ہے، عبادت طہارت کے ساتھ ہوتی ہے. فرش اعضاء کے اوپر وضو کر کے جائیے، پاک و پاکیزہ جائیے، صحیح لباس پہن کے جائیے، جو مال و دولت اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں صحیح ہو. کب وہ عزاداری ہوگی کہ ایک گنہگار فرش اعضاء پہ جائے، ایک بد اخلاق فرش اعضاء پہ جائے، با اخلاق بن کے باہر آئے. سبحان. ایک ایسا انسان جائے کہ جو دیکھنے میں عجیب اور غریب ہو، لیکن جب مجلس کے بعد باہر آئے تو لگے کہ ہاں کہ اس کے اندر ایک چینج آیا ہے، اس کے اندر ایک تحول آیا ہے، اس کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے. عزاداری نے اس کو حسینی بنا دیا ہے، اور پھر اس کو وہ اگلے سال تک، کم سے کم اگلے سال تک تو باقی رکھے. یعنی ٹھیک اس طرح سے نظام ہونا چاہیے کہ بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پلٹ کے آنے والا شخص کیسا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ البتہ ہر کوئی بھی جو ان کی بزم میں جاتا تھا ویسا وہ نہیں نہیں ہوتا آتا تھا. تھا. اب سوال، اس میں کمی نعوذ باللہ رسول خدا کی تھی؟ نہیں. پوری بھیڑ جاتی تھی، کچھ سلمان فارسی بن کے نکلتے تھے، جی، کچھ ایسے ہی نکل آتے تھے. کمی کس کی تھی؟ اس ذات کی جس کے پاس جا رہے تھے. نہیں، یہ جو پبلک جو جا رہی ہے تو فرش اعضاء اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہم جو جا رہے ہیں ہم نے اس کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ اس کے اندر پرابلم آ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ للہیت نہیں ہے. یعنی ایک قطرہ کہ واقعا حسین کے لیے ہو. دیکھیں کیسا انقلاب برپا کرتا ہے. بے شک. کیسا انقلاب برپا کرتا ہے. یعنی تعجب ہوتا ہے مجھے بعض اوقات. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بہت تعداد کم ہے ایسے لوگوں کی، اور انشاءاللہ ختم ہو جائے، روزہ رکھتے نماز نہیں پڑھتے.
صحیح. روزہ رکھتے ہیں مگر نماز نہیں. نماز نہیں پڑھتے. بڑی تعجب کی بات ہے. وہ کیسا روزے دار ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اسی طرح مجھے تعجب ہوتا ہے کیسا عزادار ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے. صحیح بات ہے. یعنی یہ چیزیں آپس میں سیٹ نہیں ہو عزاداری پاتی. کر رہا ہے جو وقت آخر بھی سجدے کا خیال ہے. وہ یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یہ بالکل قابل ہضم ہو ہی نہیں سکتی یہ بات کہ کس طرح کا عزادار ہے جو نمازی نہیں ہے. اور لعلکم تتقون روزے کے لیے, روزے کے لیے, اور نمازی نہیں اسی پرہیزگاری. طرح عزاداری کے لیے. اوہو. دیکھیے بہت سیدھی سیدھی سے بات ہے, کوئی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں, کوئی بہت فلسفی باتیں نہیں ہیں, 2-2-4 والی بات. بہت سیدھی سیدھی سے باتیں, لیکن ہم ان سیدھی سی باتوں پر ہی غور کرنے کو تیار نہیں ہیں. اگر آپ کے بیچ میں درمیانی گفتگو میں ایک بات مائک والی جو آ گئی تھی, کہیں ہمارے ناظرین ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ تو مائک ہٹوانا ہی چاہ رہے ہیں. ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اور سمجھا دیجئے کہ یہ سیدھی سی سرحد کو بتا رہے ہیں نہیں, کہ اس کے سیدھی بعد بات. ایک جملہ ذہن میں رکھیں, ہر وہ کام جی جو شریعت کے خلاف ہے, جس وقت مائک لگانا شریعت کے مطابق ہے لگا لیجیے, جس وقت جتنی لگانا دور تک لگانا وہاں تک لگا لیجیے, جس وقت لگانا غلط ہے اس وقت خاموش کر دیجیے. یہ آپ کے ہاتھ, آپ کو سرحدیں پتہ ہے, خوب آپ جانتے ہیں الحمدللہ. نہیں, ہم نے چاہا کہ یہ دوبارہ کہیں نہیں دیکھیے بہت زیادہ ان باتوں کی وضاحت بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ تقریباً روشن ہے, بس ذرا سی توجہ دلانا ہے معاشرے کو کہ اگر انسان متوجہ ہو جائے, کیونکہ یہ ساری باتیں فطرت کے مطابق ہوتی ہیں, انسان اگر متوجہ ہو جائے تو خود بخود انشاءاللہ اس کے اوپر پھر وہ عمل کرنے لگے گا. چلیے آگا, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اپنے پروگرام کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. عزاداری میں مشغول رہیے, یعنی عبادت کرتے رہیے, لیکن اس طریقے سے جیسا اللہ چاہتا ہے. جس کی عزاداری ہم کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, تو یقیناً ہم خدا سے بہت زیادہ قریب سے قریب تر ہو جائیں گے, جس طرح سے سر کٹانے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام خدا کی بارگاہ سے قریب تر ہو گئے تھے. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ اور اہم ہوگا, جس میں اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچائیں گے. انتظار کیجیے. خدا حافظ.